دلوں کی کمزوری کا سبب۔ حدیث شریف مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 22440 نقل ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تمہارے خلاف ہر جانب سے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، جیسے کھانے والے کھانے کے برتن پر جمع ہوتے ہیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ تم تو کوڑے کچرے ہو جاؤ گے، جیسے سیلاب کا کوڑا کچرا ہوتا ہے۔ مراد اس سے آخری زمانے کے خراب اور نکمے لوگ ہیں۔ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کی وجہ سے تمہارے دل کمزور پڑ جائیں گے اور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب جاتا رہے گا۔ محترم حضرات، اس حدیث شریف کو آپ نے سنا، اب غور کر کے اس دور کے مسلمانوں کی طرف دیکھیے۔ مسلمان اکثریت میں ہونے کے باوجود ان کے دل کمزور ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا سے ہمیں محبت ہو گئی ہے، جس کی بنا پر دشمنوں کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب و دبدبہ ختم ہو گیا۔ ہر ایک خطا کی جڑ۔ حدیث شریف بہقی شریف کی حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت ہر ایک خطا کی جڑ ہے۔ محترم حضرات، سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر غور کریں۔ واقعی دنیا کی محبت ہر ایک خطا کی جڑ ہے۔ آج ہم جھوٹ بولتے ہیں، اس کے پیچھے دنیا کی محبت کارگر ہوتی ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کے پیچھے دنیا کی محبت کارگر ہوتی ہے۔ حرام کماتے اور کھاتے ہیں، اس کے پیچھے دنیا کی محبت کارگر ہوتی ہے۔ ہم حسد کرتے، بغض و عداوت مسلمانوں سے رکھتے ہیں، اس کے پیچھے دنیا کی محبت کارگر ہوتی ہے۔ برائیوں پر برائیاں کرنا، ان سب کی وجہ دنیا کی محبت ہے۔ اگر ہمارے دل میں دنیا کی محبت نہ ہوتی، صرف خوف آخرت ہوتا، تو ہم کبھی گناہوں کی طرف نہ بڑھتے۔ طالب دنیا کی مثال کتوں کی سی ہے۔ حدیث شریف کتاب کشف الخفاء میں حدیث نمبر 1313 نقل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک مردار جانور کی طرح ہے اور اس کے پیچھے لگنے والے کتوں کی طرح ہیں۔ محترم حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے بے رغبتی دلانے کے لیے اسے مردار جانور سے تشبیہ دی، تاکہ ہم دنیا کو ایسے حقیر جانیں جیسے مردار جانور کو حقیر اور بے حیثیت جانتے ہیں۔ اور طالب دنیا یعنی دنیا کے پیچھے لگنے والوں کو کتے کی طرح تشبیہ دی۔ حالانکہ جانور بے شمار ہیں، مگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے سے کیوں تشبیہ دی؟ ہم اگر جانوروں کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ان میں سب سے زیادہ لالچی کتا ہے۔ کتنا ہی بڑا شکار ہو، کتا کسی کو بھی اپنے ساتھ شامل نہیں کرے گا۔ یہی حال طالب دنیا کا ہے، وہ بھی اتنا لالچی ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہی سمایا ہوتا ہے کہ فقط سارا مال و دولت میرے ہی حصے میں آ جائے، میری دکان چلتی رہے، میرا کاروبار عروج پر ہو، سارے دریا کا پانی میں اکیلا ہی پی جاؤں۔ اسی حالت میں بالآخر اس کی عمر گزر جاتی ہے اور موت اسے گھیر لیتی ہے۔